بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرف کوئی سوئچ بند کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ ارے ان کو یہ جو سامنے کا سیکنڈ بورڈ ہے گا، بورڈ میں پلاک لگا، وہ پلاک تو گونجیں گے، گونج کے سوئچ ماریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے گزشتہ ہفتے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی۔ اس میں ایک آیت کی تفسیر ہوئی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ آج آگے کی آیتوں کی تفسیر جہاں تک وقت ساتھ دے گا وہاں تک ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے اپنی 3 صفتیں ذکر کی ہیں۔ ایک صفت ربوبیت جس کا تعلق دنیا سے ہے، دوسرا مالک یوم الدین، اس کا تعلق آخرت سے ہے، تیسرا الرحمن الرحیم، اس کا تعلق دونوں جہان سے ہے، دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ رحم ایک ہے عامت الرحمہ، ایک ہے رحمت خاصۃ الرحمہ، ایک ہے عام رحمت، ایک ہے خاص رحمت، ایک ہے رحمت عامہ، ایک ہے رحمت تامہ۔ رحمت عامہ جس سے ہر انسان، ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، چرند پرند انسان جنات جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب رحمت عامہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک ہے رحمت تامہ، خاص رحمت، تام رحمت، یہ صرف مومنین کے لیے آخرت میں ہے، یہ صرف آخرت میں مومنین کے لیے ہے۔ ایک ہے عام رحمت،
اور ایک ہے خاص رحمت۔ ایک ہے رحمت عامہ، ایک ہے رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ جس سے ہر انسان، ہر مخلوق، ہر جاندار فائدہ اٹھاتی ہے، انسان، جنات، ہر۔ اور رحمت خاصہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی دو صفتیں ہیں۔ ایک صفت جو انسان کے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ایک صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری صفت جو مخلوق کے درمیان میں ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن دونوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو خاص صفت ہے اس کا درجہ الگ ہے، مخلوق کے ساتھ جو اس کا درجہ الگ ہے۔ پھر جو صفتیں مخلوق میں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خود بخود مخلوق میں پیدا ہوئی ہو، جیسے اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، ہم بھی سمیع سننے والے ہیں۔ اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، تو بندہ مخلوق بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے کہ اللہ کا سننا اللہ کا سننا ہے، اور مخلوق کا سننا مخلوق کا سننا ہے، بندوں کا سننا بندوں کا سننا ہے۔ اللہ سنتا ہے اپنے شایان شان، بندہ کا سننا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے، بندے کا دیکھنا الگ ہے۔ اس میں صرف نام کا اشتراک ہے، باقی کسی چیز میں اشتراک نہیں ہے۔ یہ ایک صفت ہے جو خود بخود ہمارے اندر اللہ کی صفتیں آئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں۔ دوسری صفت کہ انسان محنت کر کے پیدا کرتا ہے، کوشش کر کے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، مگر انسان محنت اور کوشش کر کے وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ جیسے اللہ عدل کرنے والا ہے، انسان اگر کوشش کرے، محنت کرے، وہ بھی عادل بن سکتا ہے، انصاف کرنے والا بن سکتا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، انسان اگر رحم کرے، انسان اگر کوشش کرے تو وہ بھی رحم کرنے والا بن سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو تم ان پر جو زمین پر ہیں، وہ رحم کرے گا تم پر جو آسمان پر ہے۔ یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کی صفت رحم ہے، اگر بندہ چاہے تو اپنے اندر وہ صفت پیدا کر سکتا ہے۔ ایک ہے رحمان، رحمان میں لفظ زیادہ ہے، را ہا میم الف نون، زیادتی ہے، اس کا تعلق عام ہے، دنیا سے ہے، عموم ہے، اس میں ہر بندہ، ہر مخلوق اس میں شامل ہے۔ ایک ہے رحیم، رحیم میں الفاظ کم ہیں، یہ خاص ہے، یہ صرف مومنین کے لیے آخرت میں ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے فرمائے کہ تم رحمان، صفت رحمان ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو صرف رحمان مت کہو، کیوں؟ یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اور رحیم، رحیم بندوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، بندوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا، عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے
اس لیے جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، صفت رحمان، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو اسے رحمان مت، صرف رحمان مت کہو، بلکہ عبد الرحمن کہو۔ اگر ہم مخلوق، ہم بندے اگر چاہیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ایسے ہیں جو اپنوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں مگر کافروں کے ساتھ شدت برتتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ پیار الگ ہے، دشمنوں کے ساتھ نفرت ہے۔ اسی طرح یہ صفت جو ہے ہر بندے کے اندر ہے۔ جیسے اپنا بچہ ہے، اس کے ساتھ پیار محبت الگ ہے، دوسرے کا بچہ ہے اور پڑوس والے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت الگ ہے، ان کے ساتھ پیار محبت یہ الگ ہے۔ اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ دلی تعلق رحم یہ الگ ہے، پڑوس والے ہیں ان کے ساتھ دلی تعلق رحم یہ الگ ہے۔ اسی طرح رحمان کا جو تعلق ہے یہ انسان، یہ دنیا سے ہے، اللہ ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اور رحیم کا تعلق یہ آخرت صرف مومنین کے لیے ہے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے، آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو یہ صفت بندہ اپنے اندر خود بخود پیدا کرنا ہے۔ اور وہ صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں کسی مخلوق کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اور باقی اللہ نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ جوڑا کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت یہ جوڑا ہے، مذکر اور مؤنث یہ جوڑا ہے، نہیں۔ جوڑا وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دو چیز مل کر ایک فائدہ دیتی ہو، ہر دو چیز مل کر ایک مقصد کا فائدہ دیتی ہو۔ جیسے کرتا اور پاجامہ، یہ دو مل کر بدن کو ڈھانکنے کا فائدہ دیتی ہیں، تو اسی لیے کہ ایک جوڑا کرتا کہتے ہیں، ایک جوڑا کپڑا کہتے ہیں۔ ایک جوڑا چپل، اس میں مذکر مؤنث ہے، مرد عورت کوئی ہے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دو چپل مل کر چلنے کا فائدہ دیتے ہیں، پیر کی حفاظت کرتی ہیں، ایک مقصد کا فائدہ دیتی ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں ایک جوڑا چپل۔ تو جوڑا وہ ہے جو دو چیز مل کر ایک مقصد کا فائدہ دے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، مگر اللہ کی ذات یکتا ہے، یگانہ ہے، اس میں کسی کو شرکت نہیں ہے۔ اس لیے وہ صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوق نہیں لے سکتی، جیسے تکبر، بڑائی، یہ اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق اسے اپنانا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی کببتہ فی النار، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عظمت میری لنگی ہے، بڑائی یعنی تکبر میرا کرتا ہے، جو ان دو کرتوں کو، دو کپڑوں کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں دھکیل دوں گا۔ اسی لیے تکبر اور بڑائی کرنا یہ بندے کے لیے شوبھا نہیں دیتا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی خاص صفت ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ عاجزی انکساری اختیار کرنا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں اسلام میں، دین میں دو چیزیں، ایک عقیدہ، ایک اعمال۔ عقیدہ کہتے ہیں جڑ کو، اعمال کہتے ہیں شاخ کو۔ جڑ اچھی ہوگی تو شاخ بھی اچھے ہوں گے، جڑ اگر خراب ہوئی تو شاخ بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو بنیادی عقیدے تین ہیں: توحید، رسالت، میعاد، آخرت۔ یہ بنیادی عقیدے، ان سے دوسرے عقیدے نکلتے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔
معبود پرستش کے لائق پوجنے کے لائق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہود وہ اللہ کے علاوہ کو معبود مانتے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہیں، بعض حضرت خضر کو معبود مانتے ہیں، بعض لوگ قبر کے آگے سجدہ کرتے ہیں، قبر سے مانگتے ہیں، مزارات میں جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوئے توحید کے منافی ہے۔ تو پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے۔ رسالت کہتے ہیں بھیجنا، اللہ نے جو احکام بھیجا ہے، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے، جو فرائض بھیجا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ رسالت۔ اور اللہ نے جو رسالت اپنا پیغام بھیجا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اللہ بذات خود بندوں کو نہیں دے سکتا، بندہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ ضد کیے تو اللہ نے کہا اچھا مجھے دیکھنا چاہتا ہے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ صحیح سالم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی ایک تجلی سے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ اپنا پیغام بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ جب فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے تو لانے والا فرشتہ ہوا، اور جس کے پاس لے کر آیا وہ نبی ہوا، جو لے کر آیا وہ پیغام ہوا۔ تو جب رسالت کو مانتے ہیں، رسالت کے عقیدے سے 4 عقیدے اور نکلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پیغام بھیجنے والا اللہ پر ایمان لائے، جس کے ذریعے بھیجا گیا فرشتوں پر ایمان لائے، جس کے پاس بھیجا گیا نبیوں پر ایمان لائے، اور جو بھیجا گیا جس کی شکل کتابی شکل قرآن پر ایمان لائے، اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لائے۔ یہ رسالت سے 4 عقیدے نکلتے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح میعاد کہتے ہیں لوٹنا، ریورس ہونا۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو سارے مخلوق، سارے جاندار ختم ہو جائیں گے۔ 40 سال کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد اللہ ایک بارش برسائیں گے جس سے سارے مخلوق کے بدن جو ہے وہ ایسے اگیں گی جیسے بارش میں گھاس پھوس اگتا ہے۔ اس بارش میں انسانوں کے بدن اگ آئیں گے۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو انسانوں کی روحیں جو عالم برزخ میں تھیں وہ پلٹ کر دنیا میں آ کر جس کی روح رہے گی اس کے جسم میں سما جائے گی۔ اسی کہتے ہیں نشأت ثانیہ، دوسری مرتبہ پیدائش۔ یہ روحیں میعاد میں نے لوٹ کر آنا، تو روحیں عالم برزخ میں تھی، لوٹ کر پھر دنیا کو آ جائیں گی۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تیسرا عقیدہ میعاد ہے۔ آج دنیا میں ہر بندہ مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی کھیتی کا مالک ہے، کوئی زمین کا، کوئی جائیداد کا، کوئی روپے پیسے کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ یہ ملکیت وقتی ہے، مجازی ہے، یہ ملکیت ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یہ یوم الدین کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم جانتے ہو یہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ جزا کا دن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا،
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، اللہ کا حکم اس دن چلے گا۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں جب سارے انسان جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا آج کس کی ملکیت ہے، آج کون بادشاہ ہے، سب سناٹا ہوگا، سب خاموش ہوں گے۔ تو پھر اللہ کہے للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت جو زبردست ہے، طاقت والا ہے، کسی کی ملکیت نہیں چلے گی۔ اس دن ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی، اسی کہتے ہیں مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ اب اللہ نے یہاں مالک یوم الدین کہا، قاضی یوم الدین نہیں کہا ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ ایک ہوتا ہے قاضی، جج ہوتا ہے، جج جو ہے قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک جو ہے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بندے نے قتل کیا ہے، قاتل کو پولیس والے نے گرفتار کر لیا، کیس فائل ہو گیا، لوکل کورٹ میں گیا، وہاں جج نے کیا کیا؟ پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھر قاتل کے ورثاء نے، قاتل کے گھر والوں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ میں کیس کریں گے، ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، اس نے بھی پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ میں فیصلہ لے کر گئے، سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، اس نے بھی پھانسی کی سزا سنا دی۔ کیوں؟ جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور یہاں لڑنے کے لیے وکیل ہوتا ہے، وکیل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وزیر اعظم جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس گیا اور جا کر کہا آپ مالک ہیں، وہاں اور وکیل کی ضرورت نہیں، وہاں سفارشی کی ضرورت ہے، وہاں وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں سفارشی، کوئی داماد ہو، کوئی سسر ہو، کوئی اس کا رشتہ دار ہو، سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے جو ہے مالک سمجھ کر آنا، جج سمجھ کر مت آنا۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اب مالک کے پاس جانے کے لیے سفارشی چاہیے۔ سفارشی کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 آدمی سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے الانبیاء، نبی سفارش کریں گے، اس کے بعد فرمایا والشہداء، شہید سفارش کریں گے، اس کے بعد فرمایا والعلماء، علماء سفارش کریں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا نہیں چاہتے، بنانا نہیں چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر بنے گا، دنیا میں تعلیم کرے گا، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وکیل بنے گا، مگر سفارشی نہیں بنے گا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ وکیل بنے گا، مگر سفارشی نہیں بنے گا۔ سفارشی یہ دینی تعلیم سے بنے گا۔ اور سفارشی کام کب آتا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کب کام آتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے رشتہ دار، اس کا باپ یا اس کا بیٹا ہسپتال میں ہے، وہاں ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، تو علاج ڈاکٹر کر رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، سیدھا سفارشی کے پاس، مسجد کے امام ہو یا عالم ہو ان کے پاس ہے کہ وہاں سب دعا کرو میرے ابا کی مغفرت ہو جائے۔ وہاں ڈاکٹر کا، جہاں ڈاکٹر کی کام ختم ہوتی ہے وہاں سے عالم کی کام شروع ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ جیل میں ہے، انسپیکٹر کا فون آیا کہ آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، وکیل کیس لڑ رہا تھا، یہ بچہ جو ہے وکیل کے پاس نہیں جائے گا، سیدھا مسجد کے امام کے پاس آئے گا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جہاں وکیل کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے امام اور مولوی کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے سفارش بنیں گے، ایک نبی ہیں،
نبی کی سفارش کیا ہوگی؟ قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، سب اپنے نفس کی فکر میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ جائیں گے، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے۔ گرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسی تعریف سکھائی جائے گی، بتلائی جائے گی جس سے پہلے مجھے نہیں بتلائی گئی۔ وہ سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطی، توتے کا مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ سفارش کرنا تمہارا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 آدمیوں کو جہنم سے لے جائے گا اپنے خاندان سے، اور شہداء 70 آدمیوں کو جہنم سے لے کر جائیں گے۔ پھر علماء کیا کریں گے؟ فرمایا کہ علماء جو اپنے معتقدین کو جہنم سے نکال، جو ان کے ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کو جہنم سے نکال کر لے جائیں گے۔ حضرت منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بہترین حدیث نقل کرتے فرماتے ہیں، یہ ان علماء کی ہم توہین کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ حدیث نقل کرتے ہیں، دیکھو ان کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی کہیں گے اما تعرفونی، کیا تم مجھے جانتے نہیں، تم مجھے پہچانتے نہیں؟ انا الذی سقیتک شربۃ الماء، میں وہ ہوں جو تمہیں پانی کا گلاس دیا کرتا تھا، پانی پلایا تھا۔ اما تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ انا الذی وهبت ماء توضأت به، وَهَبْتُ لَكَ مَاءً تَوَضَّأْتَ بِهِ، کیا تم مجھے جانتے نہیں، میں تمہیں وضو کا پانی دیا تھا، تم اس سے وضو کیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ان کی سفارش کریں گے اور سفارش کر کے جنت میں لے کر داخل کر دیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ پانی، کسی عالم کو، کسی علماء کو پانی پلانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ سوچیں گے مول صاحب ترغیب کرتے ہیں کہ ہمیں پانی پلاؤ، ہمیں وضو کا پانی، تو نہیں، ہم ترغیب نہیں کرتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم تمہارا پانی تمہیں مبارک، تمہارا دولت تمہیں مبارک، اللہ اور عطا کرے، اللہ اور خوش رکھے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم مالک سمجھ کر آنا، جج سمجھ کر مت آنا۔ مالک جو ہے یہ قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، جج قانون کا پابند ہوتا ہے، تو مالک کے پاس آنے کے لیے سفارشی چاہیے۔ تو سفارشی کون ہے؟ یہ انبیاء، شہداء اور علماء ہیں سفارشی۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، آخرت کے دن کا مالک۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، جو موحد ہوتا ہے اور ایک ہے مشرک۔ موحد جو ہوتا ہے وہ ہی کی رٹ لگاتا ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ بھی کی رٹ لگاتا ہے۔ مشرک کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دیگر بتوں کو بھی، دیگر معبودان کو بھی مانتے ہیں۔ موحد جو توحید کا ماننے والا، وہ کیا کہے گا؟ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو موحد ہوتا ہے وہ اللہ ہی، وہ ہی کی رٹ لگاتا ہے، جو مشرک اور کافر ہوتا ہے وہ بھی کی رٹ لگاتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ جب امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہیں گے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ جب اکیلے پڑھیں تو اس کا کیا کریں؟ ہم تو اکیلے ہیں، وہاں اعبد ہونا چاہیے۔ دیکھیں عربی میں 2 ورڈ ہے، ایک ہے واحد، ایک ہے جمع۔ واحد کہتے ہیں اکیلے کو، جمع کہتے ہیں بہت ساروں کو۔ تو نعبد میں یا جمع کی ضمیر ہے، بہت سارے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اعبد، میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو نعبد کہتے ہیں، جب اکیلے پڑھیں گے تو کیا وہاں اعبد کہنا چاہیے تھا، نعبد کیوں کہتے ہیں؟ حضرت
مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم وہ اپنی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور وہ تبلیغی تھا، فضائل اعمال سے تبلیغ میں آیا تھا، اب فضائل اعمال پر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ فضائل اعمال کو چھوڑ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تم نے کیوں چھوڑا؟ نہ فضائل اعمال پر اعتراض ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا قرآن پر بھی اعتراض ہے۔ نہ کیا اعتراض ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کہا نعبد، ہم تیری عبادت، تو اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ ہم تجھے سے مدد مانگتے، تو اللہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ یہ سوال آتا ہے، یہ اعتراض آتا ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ دو، نہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر اس سوال کا جواب دو، نہ جواب بہت مشکل ہے، دے نہیں سکتا، تو قرآن کو چھوڑ دو، نہ چھوڑ نہیں سکتا، نہ کیوں، نہ اس کے جواب تلاش کریں گے۔ تو فرمایا فضائل کو چھوڑو مت، فضائل کے اعتراض کا جواب تلاش کرو۔ فضائل اعمال کو چھوڑو مت، فضائل اعمال میں جو اعتراض ہے اس کا جواب تلاش کرو۔ جیسے قرآن میں اعتراض ہوا، قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کا جواب تلاش کرنا ہے، اسی طرح فضائل اعمال پر اعتراض ہوا تو فضائل اعمال کو چھوڑو مت، اس کا جواب تلاش کرو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہیڈ ماسٹر، اس نے بچوں سے کہا جب تم چھٹی لو کہ فرمایا کہ محترم ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طبیعت خراب ہے، میں اتنے دن کی چھٹی لینا چاہتا ہوں اور خود میں اپنا نام لکھ لینا۔ تو ہیڈ ماسٹر لکھ کر بتا رہے ہیں، تو ہیڈ ماسٹر جو لکھ رہے ہیں کہ محترم ہیڈ ماسٹر صاحب، وہ جو لکھ رہے ہیں وہ کس ہیڈ ماسٹر کے لیے لکھ رہے ہیں؟ ان کے اوپر کوئی ہیڈ ماسٹر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو پھر وہ لکھ کس لیے رہے ہیں؟ وہ بچوں کو سکھانے کے لیے لکھ رہے ہیں، وہ بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اگر اپنے لیے لکھتے تو اعتراض بنتا تھا، وہ اپنے لیے نہیں لکھے، بچے کے لیے لکھے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایاک نعبد کہا، وہ اپنے لیے نہیں کہا ہے، ہم بندوں کے لیے کہا ہے، وہ ترغیب دیا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا، بندوں کے لیے کہا ہے، ترغیب دیا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو ترغیب دیا ہے مانگنے کا، اللہ نے خود مانگا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وقت ہو گئے ابھی، باقی آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں کیا جائے گا۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔